السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا جو پہلے کسی قوم کو نہیں دی گئیں اور نہ بعد میں کسی قوم کو دی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ قوم ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمان رہی اور انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ظلم کرتی رہی۔ ہر دور میں ان کے پاس نبی آتے رہے اور یہ لوگ ان پر ظلم ڈھاتے رہے۔ اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام، بنی اسرائیل نے ایک بت جس کا نام اس قوم نے بال رکھ لیا اور اس بت کی عبادت شروع کر دی، تو اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے مخالفت کی اور قوم کو سمجھاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، جس پر اسرائیل کے بادشاہ نے اپنی مشرک بیوی کی فرمائش پر اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک سے باہر نکال دیا اور آپ پہاڑوں میں پناہ لے گئے۔ جب یہ بادشاہ فوت ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام نے واپس آ کر دوبارہ تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی حضرت میکا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے ایک اور نبی حضرت میکا علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کیا تو قوم نے اس نبی کو بھی جیل میں نظر بند کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، جب یہودی ریاست یہودا میں بدکاری اور بت پرستی عام شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت زکریا علیہ السلام کو بھیجا، مگر قوم نے ہیکل سلیمانی کے سامنے اس اللہ تعالیٰ کے نبی کو سنگسار کر دیا۔ اور حضرت یرمیا علیہ السلام، بنی اسرائیل کی ایک ریاست سامریہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی تو بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت یرمیا علیہ السلام نے یہودا ریاست میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ بت پرستی اور بدعمالیوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا حشر بھی سامریہ ریاست جیسا ہوگا، جس پر یہودا ریاست کے بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یرمیا علیہ السلام کو گندھے کنویں کے اندر لٹکا دیا، وہیں پر آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت آموس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی حضرت آموس علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا جس نے آ کر بنی اسرائیل کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، اور جب نبی علیہ السلام نے اس قوم کو بت پرستی سے روکا تو قوم نے ملک سے باہر نکال دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ انہوں نے جب قوم کو ان کی بد اخلاق حرکتوں، بدعمالیوں اور بت پرستی سے روکا، جس پر بادشاہ نے اپنی کافر معشوقہ کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور ان کا سر مبارک ایک تھال میں رکھ کر اپنی کافر معشوقہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کے تحت بغیر باپ کے آپ کو پیدا فرمایا تھا، آپ نے اس قوم کو ان کی بدعمالیوں سے منع کیا تو لوگ روم کے بادشاہ سے پھانسی کا حکم لے آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے جمعہ کا دن مقرر فرمایا، مگر بنی اسرائیل نے خود اپنے لیے ہفتہ کا دن چن لیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر بنی اسرائیل پر یہ پابندی لگا دی کہ ہفتے کے دن وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے، حتیٰ کہ کھانا پکانا، شکار کرنا، کھیتی باڑی کرنا، اور یہ پابندی اس حد تک تھی کہ نہ خود کام کریں گے اور نہ ہی ملازموں سے کروا سکتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ واجب القتل ہوگا۔ بنی اسرائیل کی رہائش سمندر کے کنارے پر تھی، لہٰذا ان کی خوراک کا دار و مدار شکار تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی کہ ہفتے کو وہ سمندر میں سب سے زیادہ مچھلیاں آتیں جبکہ 6 دن کم آتیں۔ ہفتے کو پابندی تھی، وہ پکڑ نہیں سکتے تھے، اور باقی 6 دن ان کے لیے ہاتھوں میں شکار بہت کم آتا، لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے یہ طریقہ نکالا کہ وہ ہفتہ کو کنڈی لگا دیتے جس میں مچھلی پھنس جاتی اور اتوار کو وہ باہر نکال لیتے۔ اس کے بعد انہوں نے اور طریقہ نکالا کہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر باہر آ کر بڑے بڑے تالاب بنا لیے۔ بنی اسرائیل ہفتہ کے دن مچھلیاں تو نہ پکڑتے مگر جالیاں لگا کر مچھلیوں کو نالیوں کے ذریعے اپنے حوضوں میں جمع کر لیتے اور نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس سمندر میں نہ جا سکیں، اور اتوار کو ان تمام مچھلیوں کو نکال لیتے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے لگے۔ اس فعل پر بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا، ان کی جرأت اس قدر بڑھی کہ وہ ہفتہ کے روز بھی مچھلیاں پکڑنے لگا۔ دوسرا گروہ جو ان نافرمانوں کو منع کرتا رہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو ورنہ قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو دوسرے گروہ کو کہتا تھا کہ ان نافرمانوں کو مت سمجھاؤ کیونکہ یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، مگر دوسرا گروہ جواب دیتا کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم یاد کروا رہے ہیں کہ ہفتے کو شکار سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور یہ تبلیغ کا کام ہم کرتے رہیں گے۔ یہ تبلیغ کا کام کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ ہم نے ایک گروہ کے سوا نافرمانی کرنے والوں کی شکلیں سور اور بندروں کی بنا دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ جو تبلیغ کر رہا تھا واضح طور پر بری کر دیا، جو گروہ نافرمانی کر رہا تھا ان کی شکلیں بندروں اور سور کی بنا دیں، اور تیسرا گروہ جو نافرمانی نہیں کرتا تھا اور نہ تبلیغ کرتا تھا بلکہ تبلیغ کا کام کرنے والوں کو بھی روکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی معاف کر دیا۔